رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واجد امیر صاحب پاکستان کے ایک نامور شاعر ہیں، نعت کو شاعر ہیں، اور 1 درجن سے زائد آپ کی شعری تصنیفات ہیں جو آپ کو بڑی آسانی مل سکتی ہیں۔ آج کی اس گفتگو کو میں آغاز اس سوال سے کرنا چاہوں گا کہ ہر شاعر کا جو شعری سفر ہے وہ ایک شعر سے شروع ہو کر ایک مشاعرے تک پہنچتا ہے، پھر کتابوں کی اشاعت کی طرف چیز بڑھتی ہے۔ تو سر، آپ کا پہلا شعر عمر کے کس حصے میں آپ نے لکھا، اور پھر وہ چیز مشاعرے تک کیسے پہنچی؟ کیسے آپ کو لگا کہ اب میری شاعری کو وہ ایک شہرت مل رہی ہے، یا میں جو لکھ رہا ہوں وہ اس معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے یا جذبات کی عکاسی کر رہا ہے؟ اچھا، یہ جتنا بھی زندگی کے معاملات تھے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اس ریجن میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ٹھیک۔ پہلا تو ہمیں یہی بتایا جاتا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، صحیح، اور آپ نے افسر بننا ہے، آپ نے فوجی بننا ہے، آپ نے یہ بننا ہے، آپ نے وہ بننا ہے، یا مولوی بن جانا ہے، اور کیا بننا ہے آپ نے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بتاتے نا، کوئی نہیں۔ پھر ہمارے زمانے میں جب ہوا کرتا تھا کوئی خوش قسمتی سے میٹرک کر لیتا تھا تو اس کو کہتے تھے اس کو ٹائپ سکھائیں، ٹائپنگ سکھائیں، ہینڈ رائٹنگ، وہ شارٹ ہینڈ سکھائیں، تاکہ یہ کہیں پر کسی کا وہ منشی لگ جائے۔ تو میں تو کبھی بھی، میں کوئی اتنا زیادہ بہت اچھا پڑھنے والا تھا نہیں، بالکل بھی نہیں تھا، اور نہ کبھی زندگی میں یہ سوچا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بس ٹھیک ہے، کبھی اسکول میں گئے، کبھی بھاگ گئے، اس تعلیم چھوڑ دی۔ گھر کا بزنس تھا، بزنس میں زیادہ چلے گئے، خاندان کے بزنس میں، تو تعلیم پیچھے رہ گئی۔ پھر 2-4 سال کے بعد پھر آئے۔ یہ ضرور تھا کہ سارا گھر جو تھا الحمدللہ ہمارا شعر فہم تھا، مشاعرے ریڈیو کے سنے جاتے تھے۔ پاکٹی ہاؤس میرے خاندان کا تھا، سگے تایا کا تھا، اسی سڑک پہ چینج لین چھوم میرے چچا کا تھا۔ تو ہمارا خاندان یہ شاعر ادیب تمام کے تمام ہمارے گھر، مختلف کسی کی فوتیدگی پہ، شادیوں پہ، سب لوگ آیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ اجنبی لوگ نہیں تھے۔ کتابیں پڑھی جاتی تھیں، چاہے افسانوں کی کتابیں ہوں، مذہبی کتابیں ہوں، یہ ساری کتابیں ہمیں، بہت سی کتابیں گھر سے ملی پڑھنے کے لیے۔ شبلی نمالی کی سیرت النبی گھر سے ملی پڑھنے کے لیے، اور اس قسم کی، لیکن بہت کچھ اجاڑ آئے تھے، وہاں انڈیا سے چھوڑ آئے تھے، کتابیں وہاں رہ گئی تھیں، جو تھوڑی بہت بچی تھی وہ پڑھتے تھے۔ گھر میں رسالے آتے تھے، خواتین کے لیے رسالے تھے، بچوں کے لیے رسالے تھے، یہ آیا کرتے تھے۔ پاکٹی اور چینج لینچوم میں جتنے بھی اور اخبار آیا کرتا تھا، اخبار کے بغیر ہمارا گھر کبھی نہیں رہا۔ اب ہم نے چھوڑ دیا اخبار لینا، تو اخبار پڑھا کرتے تھے، لازمی پڑھتے تھے۔ شاعری کی طرف آنے کے لیے کبھی کوئی انسپائر نہیں کرتا، کوئی بتاتا نہیں ہے، کوئی کرتا۔ اب تو بہت اچھے وہ ہو گئے ہیں۔ اس زمانے میں کتابیں شاعری کی بڑی مشکل سے ملا کرتی تھی۔ یہ جو عام جو افسانوں سونوں کے مجموعے ہیں یہ مل جایا کرتے تھے، شاعری کتابیں کم ملا کرتی تھیں۔ آج شاہ نامہ پڑھا تھا حفیظ جالندھری کا، اور شاہ نامہ کے اشعار بھی خاندان کے لوگوں کو یاد تھے اس زمانے میں۔ اللہ بخشے میری پھوپھی کو بھی یاد تھے، میری والدہ کو بھی یاد تھے شاہ نامہ۔ سنا ہے شاہ نامہ اسلام کے متعلق آپ نے؟ کسی نے نہیں سنا؟ نام سنا ہے۔ شاہ نامہ اسلام حفیظ جالندھری نے فردوسی کے شاہ نامہ اسلام کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی فردوسی نے ایران کے بادشاہوں کا، تو ہمارے تو بادشاہ ان سے بڑے تھے، تو وہ شاہ نامہ اسلام انہوں نے لکھا تھا منظوم، جس میں سلام آمنہ کے لال ہے
محبوب سبحانی سلام فخر جو موجودات فخر نو انسانی، تیری آمد سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل۔ ہاں یہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے لے کر اور ان کی ظاہری زندگی تک، تو یہ بھی پڑھے ہوئے تھے، پڑھتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، شاعری تک بندی کی، مذاق میں کسی سے کر لی، یہ کر لے وہ کر لے۔ تو بہت عرصے کے بعد احساس ہوا کہ کچھ بات اور کچھ بن رہی ہے، لیکن کوئی ایسا سچ نہ ادارہ تھا نہ لوگ تھے۔ آپ نے شاید وہ وقت دیکھا نہیں کہ جب اساتذہ کا دور تھا جو اس کو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، ڈسکریج کر دیتے تھے اور بہت بڑی توقعات رکھتے تھے کہ یہ جو شاعری کرے گا یہ بہت بڑی ہوگی، تو ابتدا میں نہیں تھا اس طرح سے، پھر چھوڑ دی، پھر لیکن ایک عرصے کے بعد پھر کچھ اچھے لوگ ملے جنہوں نے بہتر طریقے سے بتایا، سمجھایا، شاعری کی طرف آئے، بنتے بنتی بات بنتی ہے، شروع میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ صحیح۔ اچھا سر، اگر ہر شخص کسی نہ کسی ایک شخص کو انسپائر کر رہا ہوتا ہے زندگی میں، انسپریشن لے رہا ہوتا ہے کسی سے کہ یار یہ اس کی شاعری یا اس کا کلام میرے لیے بڑا معنی رکھتا ہے یا بڑا اہم ہے، تو آپ کے لیے کون سے ایسے شاعر تھے اردو کے یا اردو سے ہٹ کے کہ جو آپ کے لیے ایک انسپریشن تھے؟ نہیں، وہ ہمیشہ سے دیکھیے، میں تو اس بات کو جانتا ہوں کہ شاعر نہیں انسپائر کرتا، شاعری انسپائر کرتی کسی کی بھی ہو، ٹھیک، صحیح، اور سب کی ساری شاعری انسپائر کرنے والی نہیں ہوتی، صحیح، ہر شخص نہ غالب ہوتا ہے نہ اقبال ہوتا ہے، صحیح، یہ کسی کو یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے، جیسے اقبال کو اور غالب کو یہ ملکہ حاصل ہوا کہ ان کی ساری شاعری، یا وہ اتنے زیادہ وہ تھے منتخب رکھنے والے تھے کہ ان کی ساری شاعری قابل قبول ہے۔ آپ نظریاتی اختلاف رکھ سکتے ہیں بہت سی باتوں سے، اقبال سے بھی رکھ سکتے ہیں، غالب سے بھی رکھ سکتے ہیں، تو لیکن یہ کہ سارے شاعر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے لیے آئیڈیل ہے، آئیڈیل وہ اقبال، غالب یہ ہے، وہ تو ہیں، وہ تو رہیں گے، لیکن ایسا اس طرح سے کسی زمانے میں آپ کو کبھی کوئی اچھا لگتا ہے، پھر دوسرا اچھا لگتا ہے، پھر تیسرا، ایسے بدلتا رہتا ہے، شعر اہمیت رکھتا ہے، شاعر نہیں۔ صحیح۔ سر تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں گے، آپ کی شاعری میں ہمیں غزل بھی ملتی ہے اور نعت بھی کافی تعداد میں ملتی ہے، آپ بذات خود کیا سمجھتے ہیں کہ غزل لکھنا آپ کے لیے زیادہ اہم تھا یا نعت، یا پھر نعت جو لکھنے کا ایک عمل تھا اس کو آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ کبھی کوئی چیز سوچ سمجھ کے تو شروع نہیں کی، ٹھیک، کہ یار میں نے اس طرح سے نہ زندگی اس طرح سے سوچ سمجھ کے شروع کی، نہ زندگی سوچ سمجھ کے بنائی، نہ ہم اس اتنے زیادہ وہ تھے اپنے معاملات میں مستعد تھے کہ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر بناتے، انجینئر بناتے، فوجی افسر بناتے یا اعلیٰ افسر بناتے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہم نے ایک بے ترتیب زندگی گزاری، مجھے کوئی اس میں بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے، بہت بے ترتیب زندگی گزاری۔ اسی طرح یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، البتہ یہ تھا کہ گھریلو جو ماحول تھا وہ دینی تھا۔ غزل سے نعت بہت اثر نہیں کہی، ایک خوف بھی لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، سب کے دلوں میں ہوتا ہے، نعت کہنے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے، بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اگر کہیں بھی تو اس کو نہیں شامل کیا۔ غزل کہی، ہمارے ہاں سب لوگ ہی غزل کے راستے ہی شاعری میں وارد ہوتے ہیں، بھلے یہ کام آسان ہے یا مشکل ہے، غزل دیکھنے میں بہت آسان چیز ہے لیکن در حقیقت ایک مشکل کام ہے۔ ہماری تمام کی بور تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، ہماری تمام کی تمام شاعری جو ہے وہ غزل کے پیٹرن سے ہی چلتی ہے، ہم نے اس کے علاوہ سوچنا ہی نہیں سیکھا، ہم صرف غزل کے انداز سے سوچتے ہیں، ہمارے ہر طرف غزل ہی غزل ہے۔
تو جیسے سارے کرتے ہیں ہم نے بھی غزل سے شروع کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا غزل کہتے کہتے کہ کچھ ایسے سینئر لوگ تھے جنہوں نے ہمیں کہا کہ یار نعت کہیے, کوئی ڈر لگتا ہے یہ ہوتا ہے وہ نا, نہیں یار کہیے. کوئی تری مصرے پہ راجہ رشید محمود تھے اور سینئر لوگ تھے, فیصل آباد کے لوگ تھے. انہوں نے پھر جب کہا تو لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا. بس اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بنا دی کہیں پر کوئی بات, تو وہ پھر اتنا حوصلہ ہوا, اتنا پھر کہاں پہ 2 مجموعے آ گئے نعت کے الحمدللہ. سلام کی طرف گئے تو سلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعہ آ گیا, دوسرا آنے والا ہے. مناقب اصحاب رسول کی, آل رسول کی, اولیاء اللہ کی جو مناقب جہاں پر بھی کہیں جا سکتی تھی, بلایا گیا. کچھ مختلف محافل میں بلایا گیا کہ بھئی آئیے آپ یہاں پر, تو وہ کہا. لیکن ایک بات رکھی ہے کہ جذبات سے مغلوب ہو کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کا مواخذہ ہو, جس کے پر گرفت ہو, جس پہ پکڑا جائے. کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں, اپنے لفظ کے ذمہ دار ہیں, اور ہم کبھی ایسی بات نہیں کریں گے جس میں کوئی شرکیہ پہلو ہو, جو یا گستاخی کا پہلو ہو, یا کوئی اس قسم کی بات ہو, بزرگان دین کو حد سے زیادہ بڑھانا. اور یہ باتیں ہمارے اس میں موجود نہیں ہیں, نہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. کیا ہمارے پاس کسی بزرگ کی تعریف کرنے کے لیے وہ لفظ نہیں ہے کہ ہم ان کی جو عزت ہے اس کے مطابق ہم ان کی تعریف کر سکیں. حد سے بڑھانے کا ہم میں وہ موجود نہیں ہے. اس لیے احتیاط کرتے ہیں. کسی کو اچھا لگتا ہے تو پسند کرے, کسی کو نہیں اچھا لگتا تو ناپسند کرے. ہم نے لوگوں کے لیے نہیں لکھنا, ہم نے اس کا جواب دینا ہے. صحیح, بہترین. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی سر, کیونکہ ہمارے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ جذبات کی نظر ہو کے بہت سارے ایسے اشعار بھی کہتے ہیں کہ جو بعض دفعہ مسئلے کی وجہ بنتے ہیں. خیر, کیونکہ ہمارے پاس زیادہ یوتھ ہے, میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ کی جتنی عمر ہے, پھر ہم ان نوجوانوں کو دیکھیں تو تقریباً یہ 2-3 جنریشنز کا فرق پڑ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ زبان بدلتی ہے کچھ وقت کے بعد. جو اردو آپ نے بچپن میں پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, وہ آج کا نوجوان نہیں سنتا اور نہیں پڑھتا, اور نہ ہی اس کو وہ آسانی سے سمجھ سکے گا. آج جب آپ شعر لکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کچھ ایسا پہلو ذہن میں آتا ہے, یا کچھ ایسا انداز کہ میرا شعر مشکل نہ ہو جائے, یہ نہ ہو کہ آڈینس کو سمجھ نہ آئے, یا کس طرح سے آپ اس کو پھر لے کے چلتے ہیں؟ کیونکہ بڑی آپ کے چاہنے والوں کی ایک تعداد ہے جو جین زی سے تعلق رکھتی ہے, اور وہ اتنے اردو کے فہم میں اتنے نہیں ہیں, ماہر نہیں ہیں, لیکن پھر بھی آپ کے شعروں کو بڑا پسند کرتے ہیں. دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ اردو اس خطے کی زبان نہیں ہے. ٹھیک, پنجاب والے ہیں, سندھ والے ہیں, بلوچی ہیں, یا جو بھی ہیں, آپ یو پی کے لوگوں کو بھی لے لیں, اگر بنگال کے لوگوں, ان کی اپنی ذاتی زبان نہیں ہے اردو, ان کی زبانیں کچھ اور ہے, کشمیر ہے, فلاں ہے, فلاں. لیکن ان لوگوں نے جس طرح سے بھی اردو کو اپنایا ہے, یہ بڑا قابل رشک بات ہے. اگر ان کی سمجھ میں اردو کے وہ چیزیں نہیں آتی تو ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. تو ہمیں 2 باتیں اس میں چلتی ہیں کہ یا تو آپ لوگوں کی سطح پہ جا کے بات کریں, زبان کو اتنا سہل کریں, آسان کریں کہ لوگوں کی سطح پہ جا کے بات کریں, لوگوں کو وہ بات سمجھ میں آئے, یا آپ لوگوں کو اپنی سطح پہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کو اس کے بین ہی رہنا چاہیے, تاکہ وہ غالب نے بھی جب مشکل زبان استعمال کی اور اس کے پر اعتراضات ہوئے تو غالب نے بھی آسان زبان میں بات کی, اقبال نے بھی کی, مشکل زبان میں بھی کی, آسان میں بھی کی. کیونکہ شاعر کا خطاب عوام الناس بھی ہوتی ہے اور خواص بھی ہوتے ہیں, اسی لیے اس کو دونوں زبانوں میں بات کرنی چاہیے. تو ہم نے بھی اسی طرح سے کیا, کوشش کی کسی حد تک کہ ہم لوگوں کی سطح تک اتر کے بھی بات کریں کسی نہ کسی جگہ, تاکہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے, اور جو اوپر کی سطح کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو پسند کریں. سر, ایک شاعر کو آپ ایک عام انسان سے
کس طرح مختلف دیکھتے ہیں اس کے سوچنے سمجھنے کے عمل سے، چاہے وہ زندگی کے معاملات ہیں یا کچھ بھی ہے، وہ کتنا مختلف ہوتا ہے ایک عام انسان سے؟ شاید اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی یہاں پر موجود نہیں ہوتا. دیکھیے رب العالمین نے جب یہ کہا کہ اے رسول ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، آپ کے شاعرانہ شان نہیں تھی، اس کا شاعر کو تلامیذ رحمان کہا جاتا ہے. تلامیذ رحمان اس میں کچھ رب العالمین کی طرف سے کچھ خصوصیات رکھی جاتی ہیں. ایک تو اس میں موزونیت ہوتی ہے، ردم ہوتا ہے. موزونیت ہر کسی کو نہیں ملتی. صحیح. موزونیت، ردم اور اوزان کا پتہ ہونا یہ قدرتی طور پر ودیعت ہوتی ہے شاعر کو، ہر شخص کو نہیں ملتی. انسان شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تیسری کوئی صورت اس میں موجود نہیں ہے. تو جب اس قسم کی صورت انسان کو ملتی ہے، پھر ایک اور بھی رب العالمین اس میں خصوصیت رکھتا ہے، وہ ہے حساسیت کی. صحیح. اگر وہ موسم کو، تکلیف کو، خوشی کو، غم کو عام انسان سے زیادہ محسوس نہیں کر سکتا تو وہ بیان کیسے کرے گا اسے؟ صحیح. وہ تو پھر سرسری گزر جائے گا نا. ایک عام شخص کسی باغ کے پاس سے گزرتا ہے، اس کے لیے پھول بس ایک اچھی چیز ہے، لیکن شاعر کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. وہ اس کو کسی اور سائنسدان کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. کسی بھی مرحلے سے گزرنے والے عالم دین کسی اور طریقے سے دیکھتا ہے زندگی کو، شاعر کسی اور طریقے سے دیکھتا ہے، اور سائنسدان کسی اور طریقے سے دیکھتا ہے. ہر ایک کا دیکھنے کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. اسی طرح شاعر کو بھی بہت سی ایسی اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتا ہے جو اسے خود بھی نہیں پتہ ہوتی، جو اس کی شاعری میں، اس کی شاعری کے لیے معاون ثابت ہوتی. جی سر، میرا نام علی احمد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ایک اچھا شعر کیا ہوتا ہے؟ اس طرح آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ شعر بہت مشہور ہو جاتے ہیں اور کچھ شعر مشہور نہیں ہو پاتے. تو کیا جو شعر مشہور ہو گیا ہے وہ اچھا شعر ہے یا اس کے کوئی اور پیمانہ ہے؟ نہیں، ایک تو بات یہ سطحی ہے کہ عام طور پر سطحی قسم کے شعر جلدی مشہور ہو جاتے ہیں. لوگوں کی سطح بھی ذرا کم ہوتی ہے نا، تو سطحی شعر ذرا جلدی مشہور ہو جاتے ہیں. اچھا شعر تو وہی ہے نا جس میں گہرائی ہو اور جس کا زمانہ زیادہ ہو، جو زیادہ عرصے تک ریلیونٹ ہو، موجود رہے. اور سطحی شعر تو آج ہے، شام کو نہیں ہے. اخبار کی طرح سے. اس کا ذہنی سوال اس میں یہ ہے کہ کیا جو ایک اچھا شعر اس طرح آپ نے بتایا، کیا وہ صرف آمد کی صورت میں ہو سکتا ہے یا آورت کی صورت میں ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ ایک بہت بڑی عجیب و غریب قسم کی غلط فہمی ہے. آمد کو فرشتہ نے لے کر آتا، وہی کی صورت نہیں آتی آمد. دیکھیے اس میں شاعری آپ نے کی ہے، آپ کو ایک چیز ودیعت ہوئی ہے، اس کو نکھارنے کے لیے آپ کو بہت سی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور بس آپ پہ آمد ہوئی جا رہی ہے. نہیں، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، بالکل فضول بات ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو موزونیت آپ کو مل گئی ہے، ودیعت ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ کو علم حاصل کرنا ہے. آپ کو سینکڑوں ہزاروں اشعار زبانی یاد کرنے ہیں. اساتذہ نے 20,000 اشعار کہا ہے. استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق کو 1 لاکھ شعر زبانی یاد تھا کہنے کے مطابق. آپ نے ہزاروں اشعار زبانی یاد کرنے ہیں اور آپ کو مسلسل شعر کہتے رہنا ہے. یہ انتخاب آپ نے کرنا ہے کس کو رکھنا ہے، کس کو ضائع کر دینا ہے. ہر شعر رکھنے والا ہوتا بھی نہیں ہے، ہر شاعری رکھنے والی ہوتی بھی نہیں. تو یہ تینوں چاروں چیزیں، آپ کا مطالعہ، آپ کی یادداشت اور آپ کی مشق سخن، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر کہیں جا کے آپ پہ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جو
اگر آپ کے پاس بہریں موجود نہیں ہیں، لفظ موجود نہیں ہے، تو کیفیت کہاں سے تعریف تو نہیں ہوگی، بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں۔ آپ کی مشق سخن ہر وقت آپ کی مشق سخن جاری رہے، یہ آٹو پائلٹ پہ لگا ہوا ہو۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، آپ کا دماغ شعر بنتا ہو۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے بیٹھیں گے تو وہ ایک دم آمد شروع ہو جائے گی اور غزل ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ریاضت بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے اور یادداشت بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ کو بہروں کا پتہ ہی نہیں ہے، اوپر سے ایک چیز آپ کے اوپر آ رہی ہے، آپ کے پاس برتن نہیں ہے، آپ کہاں رکھیں گے اس کو؟ بارش ہو رہی ہے نا، آپ نے اس کا پانی اکٹھا کرنا ہے تو آپ کے پاس برتن ہی نہیں ہے، جھولی میں تو نہیں اکٹھا ہونے لگا پانی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ایک سوال تھا، نارملی ہمارے یہاں غزلیں بھی بہت کہی جاتی ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، نعت کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ کتابیں آتی ہیں، لیکن حمد کے اوپر بہت کم کام ہوتا ہے، یعنی آپ کو بڑے اس کے اشعار بھی کم ملتے ہیں، اگر لکھتے بھی ہیں تو اس کی اتنی کوالٹی نہیں ہوتی جتنا وہ موضوع آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ لیکن بہت بڑے بڑے شعراء بھی اس کے معاملے میں نہیں بات کرتے۔ شاعری میں جو ہے نا، آپ کسی کی تعریف میں آپ اپنی امیجری بنا سکتے ہیں، آپ غلو بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ اس میں تھوڑا سا بڑھا چڑھا بھی سکتے ہیں۔ اللہ کو کتنا ہی بڑھا لیں گے، آپ کے پاس بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حمد کے متعلق کہی ہے لوگوں نے، حمدیں بہت کہی ہیں، لیکن وہ کیا خوبصورت بات ہے۔ رسالت مآب نے جو آخری زمانے میں کہا کہ باری تعالیٰ تیری تعریف میں ایسی نہیں کر سکا جیسی کرنی چاہیے، بے شک تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے۔ مطلب رسالت مآب جب یہ بات کر رہے ہو کہ تو بے شک ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنے متعلق کہا، تو انسان کی کیا مجال۔ اسی لیے کہیں جا کے انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور وہ حمد ہی ہے جہاں پر جا کے بے بسی ہو جاتی ہے انسان کی ہیں لوگوں نے بہت اچھی بہت زندگی بھر، لیکن وہ بات پیدا نہیں ہوتی کسی بھی صورت سے۔ صحیح۔ ہاں جی، کوئی اور؟ میرا یہ سوال تھا کہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی ایک نوجوان کسی اچھے پلیٹ فارم کے اوپر جا کے شیئر پڑھتا ہے، تو جب سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو لوگ شاعر کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا ویسے ہی وہ آگے ایک آدھا فقرہ مزید لکھ دے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ تو آیا کہ اتنا ہی آسان ہے کسی بندے کے لیے شاعر بننا، یا اتنا ہی ہلکا کام ہے جو لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں شاعری کے ساتھ؟ دیکھیے، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ جو کر رہے ہیں نا، ان کے پیچھے ان کی بھی ریاضت موجود ہے۔ ایسے نہیں وہ بھی ہو گئے، اگر وہ ہلکا شعر بھی کہہ رہے ہیں، ریاضت تو ان کی موجود ہے۔ آپ کسی کو بھی اگر شامل کر لیں گے، ان کے پیچھے ریاضت موجود ہے۔ انہوں نے اگر ہلکا شعر بھی کہا ہے تو پیچھے بہت بڑے تجربے کی بات کہا ہے، ایسے نہیں کوئی مار دی جاتی بات سوشل میڈیا پہ جا کے جلدی قبول ہو جانا، یہ ایک اور چیز ہے۔ وہ تو بڑے بڑے چول بھی مشہور ہو گئے ہیں، جو کچھ بھی نہیں کرتے وہ بھی مشہور ہو گئے ہیں، چاند فتح لکھا جیسے مشہور ہو گئے، اس پہ آپ کیا کریں گے، ہو گئے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن شاعری میں ایک بات ضرور ہے کہ اس دور میں لوگوں کی توجہ شاعری کی طرف زیادہ ہوئی ہے۔ ہوتا تھا ہندوستان جب تقسیم نہیں تھا تب بھی بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، لوگوں ہزاروں کے مجمع ہوا کرتے تھے، اور لوگ اشعار کو یاد رکھا کرتے تھے۔ اس وقت بھی شاعر جو تھے ہیرو ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں یہ بڑے بڑے جو شاعر تھے یہ ہیرو تھے لوگوں کے لیے۔ تو وہ پھر اس کا متبادل چیزیں آ گئیں، فلم آ گئی، ٹی وی آ گیا، ریڈیو آ گیا، فلاں، تو کچھ چیزیں پیچھے چلی گئیں لٹریچر سے۔ اب ذرا اس پہ
मीडिया पे आने से तो फिर शायरी को थोड़ा सा वहाँ हासिल हो गया। तो मेरा एक सवाल है कि क्या शायरी को बहुत आसान होना चाहिए, इतना आसान कि हर इंसान की समझ में आ जाए? नहीं, वो तो फिर शौकियानापन हो जाता है। शायरी दोनों तरह से होती है, आसान भी होती है। अच्छा, आसान से मुराद उसके लफ्ज़ आसान हो कि या उसमें वो लचरपन हो, दोनों चीज़ें रह जाती हैं ना उसमें। बाज़ औक़ात इतना नीचे आ जाता है अवामी सतह पर कि उसमें लचरपन आ जाता है, ऐसा मौजू आ जाता है जो घर में भी नहीं सुनाया जा सकता, वो भी हो जाता है बात पर, नीचे आते आते इस सतह पर भी आ जाता है। हाँ, लेकिन ये कि शायर को दोनों से खिताब होता है, अवाम से भी और ख़वास से भी। और जब मुशायरे में कोई भी शायर आता है तो वो कोशिश करता है कि वो चीज़ें सुनाए जो अवामुन नास की समझ में आ जाए, आसान हो, सहल हो, और वो उनको समझ पाए। कोशिश तमाम शायर अपने तय ये कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि हमारी और हिंदुस्तान की शायरी में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ बहुत भी ज़्यादा सतही शायरी में चले जाएं तो उस मेयार पे नहीं पहुँचते जहाँ हिंदुस्तान के मुशायरेबाज शायर पहुँच जाते। वो तो बहुत पहले से बहुत बड़े बड़े मुशायरों में इस किस्म की शायरी पढ़ते रहे हैं, आप नहीं सुन सकते, वो तो बहुत ही ज़्यादा सतही किस्म की होती थी। तो लेकिन हमारे यहाँ इसको मुशायराती उसको बहुत एहतियात से चलाया गया और उसमें शायरी का मेयार बहुत अच्छा रखा गया। अब किसी जगह पर हो जाता तो वो तो होता ही, अच्छाई बुराई हर जगह मौजूद होती है। अली भाई जी। सर, जिस तरह से ज़माना बदल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी आ रही है, AI का दौर है, सो ChatGPT है और इस तरह के बहुत सारी ऐप्स हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले ज़मानों में शायरी का मुस्तकबिल क्या होगा? अगर मैं कोई आपकी चंद नमूना जात ChatGPT को दूँ, मैं कहूँ कि इस तरह के 2-4 अशार मुझे लिख के दे दी जाए, तो हो सकता है वो मुझे दे दे, तो इसको आप क्या चैलेंज समझते हैं आने वाले ज़माने में? टेक्नोलॉजी जो है ना वो तमाम दुनिया के लिए ख़तरा है, सिर्फ शायरों के लिए नहीं है। खुद बनाने वालों के हाथ से निकल रही है ना, तो ये तो होगा। लेकिन कभी भी इंसान की इंसानी जहन का मुकाबला नहीं कर सकती। इंसानी जहन हमेशा बड़ा ही रहेगा, उत्तम ही रहेगा, और उसकी जो सलाहियतें हैं वो मौजूद रहेंगी। इसमें बिल्कुल नकल मारी जा सकती है, नई चीज़ नहीं पैदा की जा सकती, नकल मारी जा सकती है, और बहुत अच्छी नकल मार रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन नई तख्लीक जो है वो इनके अभी बस की बात नहीं है। सर, क्या अभी भी कुछ ऐसे शायर मौजूद हैं जो नकल के ज़रिए काम कर रहे हैं? वो कहते तो हैं लेकिन लगता नहीं है। वो अभी आप किसी का शेर उस पर डाल के देख लीजिए, वो तो लफ्ज़ों का तर्जमा करेंगे, वो इतना फजूल किस्म का तर्जमा आएगा सामने पे। अगर आपने चैन लिखा ना तो वो चीन पड़ेगा, ऐसे ही। हाँ, मैंने ये तर्के ताल्लुकात पे रोया न तू न तो मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न, वो उन्होंने चीन का ले आया बीच में थी वो तर्जमे में इसके AI में, तो वो उसका जहन वहाँ तक नहीं जा सकता। लेकिन अच्छा है, देखेंगे कहाँ तक जाती है दुनिया। जी, एक सवाल और लेते हैं मुस्लिम भाई के, फिर हम शायरी सुनेंगे। नॉर्मली एक दो सवाल थे। अमूमन हम अक्सर चीज़ों में अपने आप को कंपैरिजन करते हैं हिंदुस्तान से, टेक्नोलॉजी में वो किससे करते हैं? हिंदुस्तान अमूमन उर्दू ज़ुबान की भी जो बर्थ थी वो हिंदुस्तान से ही हुई और वहाँ से ही वो पंजाब में भी है। अभी जब आप देखते हैं शायरी के म्यार को, शुरा के म्यार को, कलाम को, ज़ुबान को, तो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में अब क्या फ़र्क देखते हैं काम के हवाले से? दूसरा सवाल मेरा ये था कि जिस तरह मीर के खुदाई सुफन है, लेकिन अब मीर का सब काम भी पढ़ने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है, तो आपको लगता है कि यार ये भी मीर का हो सकता है, मतलब कई अशार को ऐसे। तो शायर के पास वो क्या पैमाना होता है जिसमें वो समझता है कि यार ये किताब के अंदर मुझे शेर रखने चाहिए, या ये या उसका अपना मैकेनिज्म होता है कि यार ये मतलब आवाम के सामने लाने चाहिए कि ये डिस्कार्ड कर देने चाहिए? पहली बात तो ये कि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की शायरी का मुआवजा करेंगे तो पाकिस्तान की शायरी बहुत आगे है,
میں اس بات میں بالکل کلیئر ہوں کہ پاکستان کی شاعری ہندوستان کی شاعری کے مقابلے میں بہت آگے ہے. یہاں تک کہ کچھ شاعر ایسے ہیں ہندوستان کے جنہیں پاکستانی شاعر کہا گیا، جس میں عرفان صدیقی ہے. مطلب شاعری کا وہ معیار وہاں پر موجود نہیں تھا. عرفان صدیقی کو پاکستانی شاعر کہا گیا، مطلب اس معیار کی شاعری تھی. شاعری میں بہت زیادہ آگے ہے پاکستانی شاعر. ایک خالد احمد کی کتاب بھی ہے. ہمارے یہاں لوگوں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہے، بس ہوا میں تلوار چلاتے ہیں. جدید تر پاکستانی ادب، اس میں یہی مباحث کیے گئے ہیں. وہ موجود ہے کتاب، اس میں تو بہت زیادہ آگے ہے. وہاں اردو شاعری کا بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. نہ اتنی اچھی نعت وہاں لکھی گئی، نہ اتنی اچھی غزل لکھی گئی، اور نہ نظم لکھی گئی. ہیں ابھی بھی ہیں، بہت اچھے ہیں. ہندو شاعر بھی ہیں، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے مقابلے. دوسری بات آپ کی کیا تھی؟ جو شعراء کا کلام جیسے ہاں، وہ دیکھیے اس میں بات یہ، جب میر کر رہا تھا نا تو زبان ارتقاء کے مرحلے میں تھی. اس وقت میر جو بات کہہ رہا تھا بہت سی باتیں نئی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ irrelevant ہو گئی، یا ہلکی محسوس کی گئی، یا بہت ہی میر کے معیار کی نہیں لگ رہی. اب نہیں لگ رہی ہمیں. اس زمانے میں ان کے لیے وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی. دوسری بات ہے کہ شاعر جو ہے وہ کیا نام ہے، اپنا اس کی اپنی بھی پسند، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کو میلا کچالا بچہ بھی، کالا بچہ بھی اپنا اچھا لگتا ہے، تو وہ رکھ لیتا ہے. بعض اوقات ہم سب سے یہ ہوتی ہے، ہم بعض اوقات ان اشعار کو بھی رکھ لیتے ہیں جو خود پسند ہوتے ہیں. آگے لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے، وہ اور چیز ہوتی ہے. میر کے معاملے میں یہ ہوا ہے، لیکن یہ ایسا بھی ہوا کہ بہت سی چیزیں اچھے محاورے کے لیے بچ گئیں، یا لوگوں کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے رکھ لی گئیں. انتخاب میں غالب بہت آگے ہے، یہ تو ماننے والی بات ہے. غالب نے بہت کڑا انتخاب کیا اور بہت کچھ اچھی چیزیں بھی نکال دی. یہی دیوان غالب تو اس کی زندگی کا سرمایہ نہیں تھا، بہت کچھ تھا اس میں. یہ نعت ہے ایک، ذرا توجہ رکھیے گا. ادھر تھے جمع شب ہجر مشرقین بہت. ادھر تھے جمع شب ہجر مشرقین بہت، ادھر نبی ابو بکر و علی یتیم بہت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر تھے جمع، پہنچ رہی ہے نا بات؟ جی داد دینے میں کنجوسی نہ کی. نہیں سر، اللہ آپ کو جزا دے گا. ادھر تھے جمع شب ہجر مشرقین بہت، ادھر نبی ابو بکر و علی یتیم بہت. تو کیا ہمیں بھی مدینہ پناہ دے گا کبھی؟ واہ واہ. تو کیا ہمیں بھی مدینہ پناہ دے گا کبھی؟ مدینے والے اگر تنگ ہو زمین بہت. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا ہمیں بھی مدینہ پناہ دے گا کبھی؟ مدینے والے اگر تنگ ہو زمین بہت، نگاہ لطف نے ڈھونڈے عرب کے چرواہے. نگاہ لطف نے ڈھونڈے عرب کے چرواہے، تھے آس پاس ابو جہل سے ذہین بہت. نگاہ لطف نے ڈھونڈے عرب کے چرواہے، تھے آس پاس ابو جہل سے ذہین بہت. وہ خوب رو وہ سجیلے تمام خوار ہوئے، وہ خوب رو وہ سجیلے تمام خوار ہوئے. سیاہ فام لگا عشق کو حسین بہت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ خوب رو وہ سجیلے تمام خوار ہوئے، سیاہ فام لگا عشق کو حسین بہت. سبحان اللہ. اب اس سے آگے کے سارے زمانے آپ کے ہیں، اب اس سے آگے کے سارے زمانے آپ کے ہیں. گئے زمانوں میں گزرے ہیں مرسلین بہت. سبحان اللہ. اب اس سے آگے کے سارے زمانے آپ کے ہیں.
गए ज़मानों में गुजरे हैं मुरसलीन बहुत। मैं एक बार मदीने से होके आया हूँ, सुभान अल्लाह। मैं एक बार मदीने से होके आया हूँ, सुबह की रहती है अब मेरी आस्तीन बहुत। सुभान अल्लाह। मैं एक बार मदीने से होके आया हूँ, सुबह की रहती है अब मेरी आस्तीन बहुत। सुभान अल्लाह। अब नात में एक मुख्तलिफ अंदाज से देखा है मेराज, वाक़े मेराज को। एक शेर सुन लिए। जी जी। हुए खुदा के जो मेराज में हबीब करीब, सुभान अल्लाह। हुए खुदा के जो मेराज में हबीब करीब, तो दो कमानों का था फासला करीब करीब। सुभान अल्लाह। तो दो कमानों का था फासला करीब। अब ये मेराज क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इस पे कुछ अशार है। हद से जब बढ़ गए आज़ार तो मेराज हुई। आज़ार मसाइब मुश्किलात। हद से जब बढ़ गए आज़ार तो मेराज हुई। हर तरफ से हुआ इनकार तो मेराज हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हद से जब बढ़ गए आज़ार तो मेराज हुई। हर तरफ से हुआ इनकार तो मेराज हुई। कायनातों को समेटा गया एक मंजर में। सुभान अल्लाह। कायनातों को समेटा गया एक मंजर में। जन्नतें जब हुई तैयार तो मेराज हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नतें जब हुई तैयार तो मेराज हुई। जब खुदा ने ये दिखाना था यही हूँ मैं भी। जब खुदा ने ये दिखाना था यही हूँ मैं भी। जब अया करने थे असरार तो मेराज हुई। सुभान अल्लाह। जब अया करने थे असरार तो मेराज हुई। फासले चश्म ज़दन में हुए तय सदियों के। फासले चश्म ज़दन में हुए तय सदियों के। थम गई वक्त की रफ्तार तो मेराज हुई। सुभान अल्लाह। थम गई वक्त की रफ्तार तो मेराज हुई। जब ज़मीं भूल गई अपनी सकालत की कशिश। कशिश से सकल है ना। हाँ जी। जब ज़मीं भूल गई अपनी सकालत की कशिश। हर बुलंदी हुई हमवार तो मेराज हुई। सुभान। सब जहानों की तवज्जो थी मोहम्मद की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब जहानों की तवज्जो थी मोहम्मद की तरफ। एक नुक्ते पे थी प्रकार तो मेराज हुई। सुभान अल्लाह। एक ज़माना के तुला बैठा था झुटलाने को। एक ज़माना के तुला बैठा था झुटलाने को। जब था तस्दीक को एक यार तो मेराज हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ज़माना के तुला बैठा था झुटलाने, जब था तस्दीक को एक यार तो मेराज। आखिरी शब्द बहुत लंबी है। अंबिया के लिए मेराज थी अक्सा की नमाज। अंबिया के लिए मेराज थी अक्सा की नमाज। आ गए जब मेरे सरकार तो मेराज हुई। अंबिया के लिए मेराज थी अक्सा की नमाज। आ गए। बहुत शुक्रिया। गरचे हमराह मिले मेरे शौक से होले कोई। गरचे हमराह मिले मेरे शौक से होले कोई। पर न चुपचाप चले मुँह से तो बोले कोई। हाय हाय सुभान अल्लाह। पर न चुपचाप गरचे हमराह मेरे शौक से होले कोई। पर न चुपचाप चले मुँह से तो बोले कोई। उम्र भर खींचनी है दिल की रिदा कांटों पर। उम्र भर खींचनी है दिल की रिदा कांटों पर। एक दो रोज का रोना हो तो रोले कोई। हाय हाय सुभान अल्लाह। एक दो रोज का रोना हो तो रोले कोई। आँख लगने कहाँ देता है मनाजिर का तिलिस्म। सुभान अल्लाह। आँख लगने कहाँ देता है मनाजिर का तिलिस्म। बंद हो जाए दरे ख्वाब तो सोले कोई। सुभान। बंद हो जाए दरे ख्वाब तो सोले कोई। अपने वतन के जो हालात हैं उस पर कुछ एहसास देखिए। जो हमने 78 साल में जो किया है। दिल पे और दीदाए खून आप पे मिट्टी डाली है।
दिल पे और दीदाए खूनाब पे मट्टी डाली, एक एक करके हर एक ख्वाब पे मट्टी डाली, एक एक करके हर एक ख्वाब पे मट्टी डाली। हमने तकदीर को ही वजह हजीमत जाना, हजीमत कहते हैं पसपाई शिकस्त। हमने तकदीर को ही वजह हजीमत जाना और पसपाई के असबाब पे मट्टी डाली, और पसपाई के असबाब पे मट्टी डाली। अपनी ताबिंदा रवायात का नोहा लिखा, अपनी ताबिंदा रवायात का नोहा लिखा, और तारीख के अब्वाब पे मट्टी डाली। शाख पर बैठे परिंदों का ठिकाना छीना, शाख पर बैठे परिंदों का ठिकाना छीना, गांव के आखिरी तालाब पे मट्टी डाली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुकर्रर सर ये शेर कर। लिए फिरते रहे सांपों की पिटारी अफसोस, लिए फिरते रहे सांपों की पिटारी अफसोस, तुम तमाशाई बने और न मदारी अफसोस, वाह। तुम तमाशाई बने और न मदारी अफसोस। शेर देखिए कि तुम्हें मुर्शिद ने फकीरी की कबा बख्शी थी, फर्क देखिए दोनों का। तुम्हें मुर्शिद ने फकीरी की कबा बख्शी थी, और तुम बन के चले आए भिखारी अफसोस, और तुम बन के चले आए भिखारी अफसोस। इस कदर तेज थी जल्दी में हवा भूल गई, इस कदर तेज थी जल्दी में हवा भूल गई, ताक में जलता हुआ एक दिया भूल गई, वाह। ताक में जलता हुआ एक दिया भूल गई। अब हमें तुझसे मोहब्बत है तेरे जिस्म से नहीं, वाह। अब हमें तुझसे मोहब्बत है तेरे जिस्म से नहीं, तेरी सूरत भी हमें अच्छा हुआ भूल गई। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। अब हमें तुझसे मोहब्बत है तेरे जिस्म से नहीं, तेरी सूरत भी हमें अच्छा हुआ भूल गई। बुझ गई अपनी ही दहलीज से लिपटी आंखें, वाह। बुझ गई अपनी ही दहलीज से लिपटी आंखें, खुश नसीबी यहाँ कईयों का पता भूल गई, हाय हाय हाय, खुश नसीबी यहाँ कईयों का पता भूल गई। शेर देखिए कि तुम शनासा हो तो फिर नाम बताओ अपना, हाय हाय। तुम शनासा हो तो फिर नाम बताओ, तुम शनासा हो तो फिर नाम बताओ अपना, भूलने की मेरी आदत तुम्हें क्या भूल गई। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। तुम शनासा हो तो फिर नाम बताओ अपना, भूलने की मेरी आदत तुम्हें क्या भूल गई। वो जो बर्बाद मकानों के मकी होते थे, अब शहर नया बन जाता है, वो जो बर्बाद मकानों के मकी होते थे, ये जो ऊंची सी इमारत है यही होते थे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। वो जो बर्बाद मकानों के मकी होते थे, ये जो ऊंची सी इमारत है यही होते थे। शेर देखिए, ये हमारी जो दहशत गर्दी है, ये जो ऊंची सी इमारत है यही होते थे। अब जो हर फैसला तलवार से मनवाते हो, अब जो हर फैसला तलवार से मनवाते हो, क्या यही काम मोहब्बत से नहीं होता। सुभान अल्लाह, क्या ये अब जो हर फैसला तलवार से मनवाते हो, क्या यही काम मोहब्बत से नहीं होते थे। मिंबरों पर तो चलती हुई कठपुतलियां हैं, मिंबरों पर तो चलती हुई कठपुतलियां हैं, इन पे कहते हैं कभी अहले यकी होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। मिंबरों पर तो चलती हुई कठपुतलियां हैं, इन पे कहते हैं कभी अहले यकीन होते थे। तर्क है सिलसिले बैअत आशुफ्ता सरी, तर्क है सिलसिले बैअत आशुफ्ता सरी, कैस के कितने ही सज्जादा नशी होते थे, कैस के कितने ही सज्जादा नशी होते थे। क्यों ना पहले किया इजहार मोहब्बत तुमने, क्यों ना पहले किया इजहार मोहब्बत, क्यों ना पहले किया इजहार मोहब्बत तुमने। तुम भी होते थे यही, हम भी यही होते थे। सुभान अल्लाह। क्यों ना पहले किया इजहार मोहब्बत तुमने।
तुम भी होते थे यहीं, हम भी यहीं होते थे। कुछ लोग इसलिए यहाँ बेकार मर गए, उनसे भी पहले उनके अज़ादार मर गए। ये पगड़ियाँ मिली हैं विरासत में, यानी तुम सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए, सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। ये सुनिए जी अपने वतन के लिए। गुमा की वादियों से करिए इम्कान तक पहुँचे, पाकिस्तान। ठीक, गुमा की वादियों से करिए इम्कान तक पहुँचे, हज़ारों आरज़ुएं तज के एक अरमान तक पहुँचे। वाह, हज़ारों आरज़ुएं तज के एक अरमान तक पहुँचे। बचश्मे नम गिरफ्ता दिल, शिकस्ता पा तही दामन। बचश्मे नम गिरफ्ता दिल, शिकस्ता पा तही दामन। इसी ज़ादे सफ़र के साथ पाकिस्तान तक पहुँचे, इसी ज़ादे सफ़र के साथ पाकिस्तान तक पहुँचे। बहरहाल काफ़ी है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप तशरीफ़ लाए और जो शहर आपने सुनाए बहुत खूबसूरत रहे। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आज की सदबी बैठक का हिस्सा बन के। और आइंदा भी हम चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारी अदबी बैठकों का हिस्सा बनें।